انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام ہرگز للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا مگر امیر المجاہدین کی روح کو یہ ایصال ثواب کریں گے ہم نعرے اور ان کو یہ ان سے عہد کریں گے کہ آپ جو ہمیں سبق پڑھا کر گئے ہیں وہ سبق ہم بھولے نہیں ہیں اور ہم تو کیا ہماری نسلیں بھی وہ سبق نہیں بھولیں گی لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ سٹیج دے ہوتے علماء کرام دا بھی جمع غفیر ہے تے انشاءاللہ میرے بعد قبلہ شیخ الحدیث مناظر اہل سنت مفتی محمد شوکت سیالوی صاحب آپ بھی انشاءاللہ تشریف گھنا سن میں تو چونکہ تقریر کر کے لگا ویسا لہٰذا یہ تک میں تقریر کریندہ بیٹھا میری تقریر دے کہیں بندے دے ذہن کوئی خدشہ آسی کوئی سوال کرن دی کھلی اجازت ہے یہ گال میں کر ویسا او جے تک میں جیندہ تا کتابوں جو ہو سی میں لگا ویسا تا بھائی علماء پچھو آسن دسین دے راسن یعنی حوالہ جرا میں دے سا او ہون کتاب امید ہے میں چاہی ودا ہو سا نہ چاہی ودا ہو سا تا ہوں دا انشاءاللہ تسلی نال دسا دے سا کہ تقریر دے ہوتے اعتراض ہوئے تا وقت ہر بھائی کو اے اجازت ہے بعد اس کوئی نہ آکھا ودے میرے بارویاں تے پیر سواگ دے غلاموں کو یار پتہ نہیں کیویں ہو سی دے کتھاں ہو سی یا غوث اعظم دستگیر شیئن للہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و صحابیکا یا سیدی یا حبیب اللہ منزہن عن شریکن فی محاسنہی فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہمی محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم خالق کائنات جل جلالہ و اعظم شانہ دی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غم غسار جہاں سید سروراں حامی بے کساں سید انس و جہاں رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم رسول محتشم سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین فخر الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا دے
دربار گوہر بار دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد وارثان محراب و منبر واجب القدر والاحترام علماء کرام مشایخ عظام بزرگوں اور عزیز بھائیوں رب ذوالجلال دے فضل اور توفیق نال اساں ساراں کو اللہ اور دے محبوب علیہ السلام دے ذکر خیر دی محفل پاک دے اندر حاضری دا شرف حاصل تھیندا پہ رب ذوالجلال اساں ساراں دے واسطے انہاں لمحات کو آخرت دے اندر ذریعہ نجات بناوے۔ احبابی ذی وقار اللہ رب العزت نے اے فضل اور احسان فرمائے کہ بندہ دی ہدایت واسطے دنیا دے اندر نبی اور رسول بھیجن۔ اگر نبی اور رسول دنیا تے نام ہے نا تو کوئی بندہ محض اپنے عقل اور اپنے علم دے ذریعے اللہ رب العزت دی ذات کو نہ پہچان سکیا، اللہ دی معرفت حاصل نہ کر سکیا اور اللہ رب العزت دی عبادت دا طریقہ اور سلیقہ نہ سیکھ سکیا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول کرام کو اپنے صفات دا مظہر بنا کے بھیجے، جنہاں دنیا تے آ کے اندھا کو اکھیں عطا فرما کے، پتھراں تو کلمہ پڑھا کے، درختاں کو قدمہ جھکا کے، آسمان دے چن کو ٹکڑے فرما کے، لتھے سورج کو واپس لوٹا کے، دنیا علا کو اللہ رب العزت دی وحدانیت دسائی بھی ہے، سمجھائی بھی ہے اور اپنی خدا داد کمال دے ذریعے خدا دی توحید منائی بھی ہے۔ اور انہاں نبیاں اور رسولاں دے ذریعے بندہ تک رب دا حکم پہنچا بھی ہے اور بندہ کو اللہ رب العزت دے اس حکم تے عمل کرن دا عبادت دا طریقہ اور سلیقہ بھی آیا ہے۔ اے بھی رب دا فضل عظیم ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے سارے جہانی چوں اپنی نیابت اور خلافت واسطے چنے تو سارے جہانی چوں اللہ نے او بھی انسان کو چنے۔ اگر اللہ اپنا نائب اور خلیفہ بنائے تو انسانہ چوں جناب آدم علیہ السلام کو، اور اگر بندہ دی طرف رسول بنا کے بھیجن، نبوت و رسالت دا منصب اور عہدہ دیتے تو او بھی اللہ رب العزت نے رسولہ کو عطا فرمائے اور او بھی انسانہ دے اندر انسانہ جو مبعوث فرما کے نبوت و رسالت دے منصب اور عہدے انہاں کو عطا فرمائیں۔ جب اللہ رب العزت دی مخلوق فرشتے جنہیں ہر عیب تو پاکن، گناہ تو معصومن، ہر وقت اپنے رب دی تسبیح اور حمد کرانا لین، ایسی نورانی اور مقرب مخلوق کے باوجود بھی اللہ نے اپنی نیابت و خلافت دا تاج انسانہ دے سر تے رکھے، نائب اور خلیفہ انسان کو بنایا ہے۔ اس واسطے کہ اللہ رب العزت نے جہانی جتنی بھی مخلوق بنائیے، امام المتکلمین امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ 606 ہجری جنہ دا وصال ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اس آیت دے تحت فرمائے جہانی جتنی بھی مخلوق ہے، مکلف و غیر مکلف، اور ساری مخلوق کی اللہ رب العزت نے جنہیں کمال رکھے ہیں، جنہیں خوبیاں رکھی ہیں، اور سارے جہان دی مخلوق دے کمال اکٹھے کر کے اللہ رب العزت نے انسان دی ذات اچ رکھیں۔ گویا انسان کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات دا مرکز اور خلاصہ بنایا ہے، اور جیڑی خوبی اور کمال جہان اچ کہیں جاتے متفرق ہے، اللہ اس ساریاں خوبیاں اکٹھیاں کر کے انسان دی ذات اچ رکھیں۔ جدا سارے جہان دی مخلوق علیہ کمال اللہ نے انسان اچ رکھیں، وقت اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، باقی مخلوق تو افضل بنایا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے انسانہ دے وچوں ہی نبیاں اور رسولاں دا انتخاب فرمائے۔ جب اللہ رب العزت نے انسانہ چو نبی اور رسول بنائیں
تو نبوت اور رسالت اللہ نے ہر کے کو تا عطا نہیں فرمائی. نبوت اور رسالت واسطے بھی اللہ نے خاص بندہ دا انتخاب کیتا ہے. جویں اللہ رب العزت نے سارے جہان دی مخلوق دے کمال اکٹھے کر کے انسان دی ذات وچ رکھے ہیں، ایویں جنہ ہستیاں کو اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت واسطے منتخب فرمائے، نبوت اور رسالت واسطے چنے. اللہ رب العزت نے سارے انساناں دے کمال اکٹھے کر کے انہاں نبیاں دی ذات وچ رکھے. گویا جویں انسان ساری کائنات دے کمال دا جامع ہے، ایویں نبیوں کو اللہ رب العزت نے ساری انسانیت دے کمال دا جامع بنایا ہے. ساریاں خوبیاں انسان ہی رکھی ہیں، اور انسانہ دے اندر جنہ ہستیاں کو اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت دیتی ہے، اللہ نے ہر لحاظ نال ظاہری اعتبار نال بھی باطنی اعتبار نال بھی انہاں کو عظمت شان دیتی ہے کہ نبی جس علاقے چاہے، جس خطے چاہے، جس قومی چاہے، او نبی اپنی ہر شان دے اعتبار نال اپنے خطے، اپنے علاقے، اپنی امتی جو امتیازی شان دا مالک ہے. نبی دا علم اپنی ساری امتی جو زیادہ ہوں دے، نبی دا حسن اپنی ساری امتی جو زیادہ ہوں دے، نبی دا کردار و اخلاق اپنی ساری امتی جو زیادہ ہوں دے. جیڑے حلقے دے اندر، جس علاقے دے اندر اللہ نے نبی بھیجل، انہاں نبیوں اور رسولوں کو ہر لحاظ نل اللہ رب العزت نے اپنی امت کو علیحدہ اور منفرد شان عطا فرمائیے. اور سارے امتی رل کے بھی کہیں شان اور عظمت کے اندر اپنے نبی دا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایکو اگر تھوڑی کم کرو چاہتے، آواز تھوڑا جہاں صحیح کرو چاہتے. اللہ رب العزت نے نبیاں اور رسولہ جڑے کمال رکھے ہیں اپنی امت دے وچوں ہر لحاظ نال نبیاں اور رسولہ کو اعلیٰ شان دیتی ہے. ساری امت اکٹھی تھی کہ مل کے بھی کہ شان اور عظمت دے اندر اپنے نبی دا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ نے نبیاں کو جڑے ظاہری کمال دیتل، حواس خمسہ دیتل، نبی کو جڑی نگاہ دیتی ہے، ساری امت رل کے ساری امت دی نگاہ جڑی جاتے کم نہیں کرے دی، انہاں پردہ دے پاروی ہی کے نبی دی نگاہ نبوت کم کرے دیئے. ساری امت لوگ رل کے بھی انہاں دے کنہ دے اندر اتنی پاور اور قوت سماعت نہیں ہوگی جتنی اللہ نبی دے کنہ دے اندر رکھ دے. اور ساری امت والے رل کے بھی جیڑی چاہتے ہوتے انہاں دے ہاتھ دے کنال نہیں پہنچ سکتے. اللہ نبیوں کو عظمت عطا فرمائے دے جتنا ساری امت عاجز آویں دیئے، اللہ دے نبیوں دے مبارک ہتھوں دے کمال اس جہاں تک پہنچ وینے. اللہ رب العزت نے انسانہ دے اندر نبیوں کو افضل بنائے. وقت نبی کو جڑیاں شانہ دیتی ہیں او اپنی امت ہر لحاظ نہ افضل ہے. ساری امت اکٹھی تھی کہ بھی کئی شان اپنے نبی دا مقابلہ نہیں کر سکتی. جیڑا نبی جس علاقے چاہے او علاقے والے کئی لحاظ نال اپنے نبی دا مقابلہ نہیں کر سکتے. او سارے علاقے کل اپنے علم نال افضل ہے، اپنے حسن نال افضل ہے. جیڑا نبی جس علاقے دا ہے او علاقے چو افضل ہے، جیڑا جس قوم دا ہے او اس قوم چو افضل ہے، جیڑا جس خطے دا ہے او اس خطے چو افضل ہے. لیکن جیڑی ہستی کو رب ذو جلال نے ختم نبوت تو تاج پوا کے بھیجے، او محمد عربی کہ خطے دا نبی نہیں، کہ قوم دا نبی نہیں، او دا کھلا اعلان ہے، او شہدو الالخلق کافت للناس ہے. او ساری کائنات دا نبی ہے، جنہوں ساری کائنات دا نبی ہے. او دا علم ساری کائنات پر افضل ہے، او دا حسن ساری کائنات پر افضل ہے، او دی قوت سماعت ساری کائنات پر افضل ہے. اور جی میں ساری امتہ رل کے اپنے نبی دا مقابلہ نہیں کر سکتیاں. اور نبی تے رسول محمد عربی تے مقتدی تے امتی ہن آدم تو گھنتے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی تے رسولی رلیل محمد عربی دی شان اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. جی میں ساری امتہ مرتبے دے اعتبار نال اپنے نبی کو کم ہونی ہیں. سارے نبی تے رسول محمد عربی دے امتی ہن، لہذا میرے آقا سارے نبیوں اور رسولوں دے سردار اور سارے نبیوں کو لفظ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ یاری پیر سیوال شریف، آستانہ یاری پیر بارو شریف. اللہ نے
انسانہ کو سارے جہان چو کیوں چوڑے کیونکہ کمال تے شانہ انسانہ کو سب تو زیادہ نہیں ہیں انسانہ چو نبیہ کو کیوں چوڑے سارے انسانہ دے کمال نبیہ دے وچ رکھے اور ختم نبوت واسطے اللہ نے محمد عربی کو اس واسطے چوڑے کہ جتنے کمال اللہ نے سارے نبیہ چ رکھے اور سارے اکٹھے کر کے محمد عربی دی ذات چ رکھے آدم تو گھن کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیہ اور رسولہ کو اللہ نے جتنے کمال دیتے ہیں وہ سارے ذات مصطفیٰ دے اندر رکھے محمد عربی دی ذات دے اندر رکھے جنہ محمد عربی ساری کائنات کے رسولہ کو لفظ علیل گویا انسان سارے جہان کو لفظ علیل نبی انسانہ کو لفظ علیل رسول نبیہ کو لفظ علیل تو محمد عربی نبیت رسولہ کو لفظ علیل تا امام احمد رضا غوث اعظم دا نائب امام ابو حنیفہ دا روحانی بیٹا مجدد رسانی دا فکری جانشین بولا خالق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی رب ذوالجلال محمد عربی کو ختم نبوت تاجدار اس واسطے بنائے نبیوں دا امام اس واسطے بنائے کہ اللہ نے سارے نبیوں اور رسولوں نے کمال اکٹھے کر کے محمد عربی دی ذات ہی رکھے اور نبی چونکہ اپنی شان اور حواس زہرہ دے اعتبار نل قوائے مدرکہ دے اعتبار نل سارے امتیاں کو افضل ہونے دیکھو عام انسان دی آنکھی کتنا کم کر سکتی ہیں لیکن قرآن فرمیندے 7واں سپارہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض اللہ دا خلیل زمین تے کھڑے ایک پتھر تے کھڑے اللہ دے خلیل دی نگاہ دا کمال ہے ساری کائنات والے رلیل انہاں دی نگاہ فضا تے آسمان کو پار نہیں کرے دی لیکن خلیل دی اکھی دا کمال ہے پتھر تے کھڑ کے خدا دا 18,000 جہان دے دا کھڑے ساری دنیا کو دے دا کھڑے اے امت تے نبی دی نگاہ دے اندر فرق ہے یارو جو ابراہیم خلیل اللہ دی نگاہ دا اے عالم ہے وقت ابراہیم خلیل اللہ جس محمد دا امتی ہو سی وہ محمد عربی دی نگاہ دا کے عالم ہو سی وہ مصطفیٰ دی نگاہ نبوت دا کے عالم ہو سی جیرا مسجد نبی دے منبر سے بیٹھا ہوئے کھلا اعلان کرے واللہ انی لعنشر الہ حوضی اللہ او میں مصطفیٰ دے غلام ہوں حوض جنت دے اندر ہے جنت 7 آسمانہ سدرۃ المنتہا دے ہوتے ہیں لیکن میں محمد دی نگاہ دا کمال ہے آج بھی فرمایا میں منبر تے بہ کے ہوں حوض کو نگاہ نبوت نہ لیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ساری امت دی آنکھی رلن این شامیانہ دے پروں نظر نہ آسی لیکن محمد عربی دی نگاہ نبوت صحیح بخاری دے اندر امام محمد بن اسماعیل بخاری 256 ہجری جنہ دا وصال ہے صفحہ 508 دے ہوتے فرمائے سونے نبی فرمایا اوردت علیہ الجنت والنار سونے نبی فرمائے جری جنت 7 آسمانہ سدرۃ المنتہا دے ہوتے کروڑا سال دے فاصلے ہے محمد عربی فرمایا ہوں جنت کو میں ایویں دے دا جی میں سامنے والی دیوار کو دے دا اے نبی دی نگاہ نبوت ہے نبیان دی جری قوت سماعت ہے کنج سنر دی طاقت ہے ساری امت اکٹھی تھی دے انہوں نے کنج اتنی پاور نہیں جتنی اللہ ایک نبی دے کنج پاور رکھی ہے تو سا کئی باری سنے قرآن فرمائے حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت ہواج ادا پہ چونٹی زمین تے چل دی بھئیے اور چونٹی زمین تے علین دیئے خدا دا نبی آسمان تے سون دے فتبسم ضاحکا من قولہا ہستا بھی پہ گال سن گئی پہ چونٹی کن دے اندر داخل تھی بنے پتہ نہیں لگدا لیکن نبی دی کنہ دی سماعت کا عالم ہے چونٹی زمین تے ہوئے خدا دا نبی تیز رفتار ہوا دے اندر اپنے تخت ہوئے اور زمین تے چلنا والی چونٹی دی آواز سن دے اے سلیمان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دی شان ہے مگر محمد عربی فرمایا او میں مصطفیٰ دے غلام ہوں انی اسمعو ما لا تسمعون فرمایا اللہ میرے کنہ جو پاور رکھیے ساری امت رلے تے انہاں سارا دے کن جیری گال نہیں سن دے میں محمد عربی دے مبارک کن او بھی سن دے پہن حضور بیٹھے مشکا دیجئے چار پئی تے زیادہ بھار آوے تے اندیا جیری چوڑا انہوں اندہ آواز پیدا تھی چکاٹ پتہ نہیں تھواری بولی چکو کیا اکسیں وہ چکاٹ پیدا تھی دے انہیں آواز آئیے
میرے سونے نبی فرمایا میرے صحابہ اے جرا چکاٹ ہے میں سندا بیٹھا تو آپ کو پتہ ہے کس دا چکاٹ ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، حضور فرمایا وحطت السماء وحق الہان وحطا، حضور فرمایا اللہ دے آسمان تے اس وقت اتنے فرشتے عبادت کریں دے پہن انہاں دے بوجھ دی وجہ تو چکاٹ پیدا تھے تے میں محمد عربی و چکاٹ ہی سندا بیٹھا۔ اے نبی دے کنہ والی سماعت دا کمال ہے، سنگھن دی جڑی حصے سنگھن والی نبی تے امت دا اے فرق ہے، ساری امت رلے ان دے نک دے اندر اتنی حص سنگھن والی تیز نہیں جتنی نبی دی نگاہ حص سنگھن والی ان دے وچ کمال ہے۔ اسا کئی شے گندی چنگی دا پتہ کرنا ہوئے وہ نک دے نال لاونا پوندے، گھر پتہ نہ لگے گھائے میتھری ہے نمک ہے چون ہے نک نہ لاونا پوندے۔ لیکن میرے سونے نبی جبریل بیٹھے سدرۃ المنتہا تے، سدرۃ المنتہا کتھا ہے؟ زمین تو گھن کے آسمان تک 500 سال دا فاصلہ ہے، آسمان دا موٹاپا 500 سال دے، ایک آسمان تے بے آسمان دے وچالے خلا 500 سال دے، ایک کوئی 35-36 کروڑ سالان دی مسافت تھی دیئے۔ جبریل سدرۃ المنتہا تے او جلے آمن دا ارادہ کریں دے، نبی پاک مسلح تے بہ کے فرمائن انی لعاجد ریحا جبریل، میرے صحابہ میں جبریل دی خوشبو سنگدا پیاں۔ جبریل سدرہ تے بیٹھے، مصطفیٰ مسلح تے بیٹھے، لیکن حضور آدن میرے صحابہ میں جبریل دی خوشبو سنگدا پیاں۔ اس مصطفیٰ دی سنگھن والی حص بندے نے جڑیاں قوتاں ہننا دیکھن سنن سب تو کمزور حص ہی ہے سنگھن والی، کیونکہ دید نہ چیز پروں کو نظر آویں آواز پروں کو سنیج ویں دیئے، لیکن سنگ دے بندے کو نک دے نیڑے کرنی پوندی ہے جو سنگھن والی حص بڑی کمزور ہے۔ مطلب ہے جتنے تک دید کم کریں دی اتنے تک نک دی سنگھن والی قوت کم نہیں کریں دی، جتنے تک کن کم کریں دی اتنے تک نک دی حص کم نہیں کریں دی۔ یارو جائے محمد عربی دی نک والی قوت دا اے عالم ہے جو زمین تبہ کے صدرہ علی جبریل دی خوشبو سنگ دے وہ نگاہ چاہ کے دیتے اس نے وقت نگاہ نبوت کتنے تک مہندی ہو سی، جہاں دی کن والی سنن والی حصہ اے عالم ہے ان دی دیکھن والی نگاہ نبوت تو کے عالم ہو سی۔ امام احمد رضا فرمایا سر عرش پہ ہے تری گزر، دل فرش پہ ہے تری نظر، ملک و ملکوت میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے انہیں کو اپنی شاعری واسطے چھوڑے، سونے نبی فرمایا ان اللہ اختار علی، اللہ نے سارے جہان کو بنائے، ان جہان دے وچوں اللہ نے نبیوں کو چھوڑے، رسولوں کو چھوڑے، وقت نبیوں تے رسولوں دے مجمع دے وچوں اللہ ختم نبوت واسطے تے اپنی جاری واسطے چھوڑے تا میں محمد عربی کو چھوڑے۔ تو گویا انسان سارے جہان کو لفظ علیل اور رسول تے نبی انسانہ کو لفظ علیل تے تیرے میرے آقا سارے نبیوں اور رسولوں کو بھی افضل۔ حضور تا ثانی ساری کائنات اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ میں آکھاں بھئی حضور دا ثانی اللہ پیدا ہی نہیں فرمایا۔ لئیے آکھن مولی صاحب تے یکا ڈیرہ اسماعیل خانی ندی ٹھوزی تے کو کے پتے کہ سارے نبیوں کو جہان تے کوئی نہیں جی۔ اے شاہ صاحبان قبلہ مفتی صاحب بیٹھیں علماء کرامین اے آکھن بھئی سارے نبی ورگا جہان تے کوئی نہیں، تساں کو تساں دا یکا ضلع لیا نہیں ڈٹھا سارے جہان دی گارنٹی کی میں دیں دے چلو میری گال نہ کوئی اختلاف کرے سی آکسی یار بریلوی مولوی ہے ایویں نبی دی شان ودھیندہ پہ، تو کیوں نہ میں تو کہوں جبریل امین صدرہ علیہ دی زبانی دساں چاہ جو جبریل تو تا کوئی جھا لکی ہے نہیں، جبریل سارا جہان ڈٹھے اندہ عقیدہ بالکل ٹھیک ہو سی۔ امام احمد بن محمد قسطلانی 953 ہجری جنہ وصال مواہب لدنیا بیروت دی چھپی ہے جلد پہلی صفحہ 46 کتاب ہی پہیے جبریل حضور دی خدمت ہی چاہے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہان سارا ڈٹھے نبی بھی سارے ڈٹھے آدم تو گھن کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی دی خدمت ہی کیا، لیکن یا رسول اللہ قلب تو مشارق الارض و مغاربہا، یا رسول اللہ میں زمین دا مشرقی ڈٹھے مغربی ڈٹھے شمالی ڈٹھے جنوبی ڈٹھے عرشی ڈٹھے عرش والے ڈٹھے، یا رسول اللہ فلم ارا رجل افضل من محمد، یا رسول اللہ خدا دی عزت قسم ہے تیجی عظمت تعالی اللہ کائنات پیدا ہی نہیں فرمایا، تیری عظمت اللہ نے تھاکو عطا کی دیئے انہیں کہا نبی کو ملیے نہ کہا رسول کو ملیے، اور تیجی عظمت تعالی نہ اللہ پیدا کی تھے نہ قیامت تک
کرے سی یا رسول اللہ نہ جبریل نے ڈٹھے نہ کائنات کے کوئی دیکھ سی یا رسول اللہ ایویں ایک کائنات ہوتے دوجا خدا کوئی نہیں ایویں اللہ نے دوجا محمد مصطفیٰ ہی نہیں بنایا یا رسول اللہ تے مصطفیٰ جی ہاں کائنات کے کوئی نہیں نقشبندیاں دے پیر حضرت جامی فرمایا آفا کہا گردیدام مہرے بتاور سیدام بسیار خوبہ دیدام لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ جہان تا سارا ڈٹھا سے انسانی ڈٹھے سے فرشتے ڈٹھے سے لیکن تو خدا دی عجم مخلوق ہے تو کوئی انوکرا پیدا شدہ ہے یا رسول اللہ تے ورگا کائنات اچ کوئی نہیں امام احمد رضا تاج دھارے پہلی بولا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالے کے حسن و عطا کی قسم شہی بولے سترہ والے چگنے چاہ کے ڈھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے شک نہ شک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا گولے کے تاجدار فرمایا مکھ چندر بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نیانی ہے کالی صوف تے آنکھ مستانی ہے مخمور اکھاں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کے جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستانہ علیہ پیر سیوان شریف آستانہ علیہ پیر بارو شریف جیڑی عظمت اللہ نے تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہے اور جبریل دسایا ہے یا رسول اللہ تیجیاں عظمتاں اللہ کائنات پیدا نہیں کیتا اے ایک میدہ عقیدہ نہیں اے حضرت مخدوم اہل سنت خواجہ فقیر محمد بھاروی رحمہ اللہ دا عقیدہ نہیں اے پیر شراق دا عقیدہ نہیں آدم تو گھن کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,40,000 نبی دا ہی ہو عقیدہ ہے کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی 1,40,000 نبی عملی طور پہ اے ثابت کر کے دسائے کہ جیڑی ہستی کو اللہ ختم نبوت دا تاج پوائے اور ساری کائنات تو افضل تے اعلیٰ گن اگر ایک گال دیکھنی ہوئے کہ سارے سونے نبی سارے جہان تو آلن ذرا معراج علی رات مسجد اقصی دیکھو معراج دی رات اللہ جڑا سارے نبیوں اور رسولاں کو مسجد اقصی اکٹھا کیتا ہے سارے نبی آ گئے صفحہ بھی درست تھی گئیں مسلح امامت خالیے میرے آقا جلوہ گر تھے کہ حضور توقع فرمایا جو میرا بابا آدم بھی کھڑے دادا خلیل اللہ ہی کھڑے اسماعیل شبیع اللہ کھڑے لیکن جبریل حاضر خدمت ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے مسلح امامت دا کوئی لائق ہے تو محمد عربی ہیں آج نبی امام تا کرامر واسطے نہیں ساری زندگی تیری امت سے وردی دعا مگ دے حل آج نبی اس واسطے ہیں جو تے محمد عربی دی پچھو نماز پڑھ کے تو سا امام الانبیاء بنو تے سارے نبی تے محمد عربی دے مقتدی تے امتی بنیں حضور مسلح تے کھڑ گئے نماز پڑھائی نے سارے نبیاں پچھو نماز پڑھیے امام کون ہوندہ ہے سبحان امام وہ ہوندہ ہے جو پچھلے مقتدی آپ کو چنگا سمجھے محلے والے لوگ جو ہومن تے تمہارا امام صاحب لگا ونجے مدینہ شریف وہ آدھر حاجی صاحب اگو دیتی آدھر نہیں بابا میں تا گناہگار بندہ مسلح بڑا اوکھ ہے لوگ اے سچینن کے جرا مسلح تے کھڑے اسا جکاں کو چنگا ہے سبحان اللہ بے شک یہ وجہ ہے کہ تھوڑا جیا مسئلہ ہوئے لوگ آدھر سے میرا دل نہیں آدھا ہوں دے پیچھو مطلب امام کو ہر کوئی اپنے کو افضل سمجھیں دے امت کے اندر لوگاں کے اندر مسلح تے او کھڑ دے جے کو مقتدی افضل سمجھیں یارو جو سارے نبیوں دے مجمع محمد عربی کھڑا ہو سی انہاں افضل سمجھے تاگو کھڑا ہے وہ مصطفیٰ دی عظمت کو منے دے پہن تا مصطفیٰ دے امتی بن دے پہن مقتدی بن دے پہن چلو اینچا سمجھو سبحان اللہ آستانہ عالیہ بارو شریف تے سواگ شریف عرس تھی دے سبحان اللہ سبحان اللہ اے فقیرہ نے برکت ہر طریجہ بندہ مولی تے کاری ہوں دے یہ بندے کو ملو کاری یہ کو ملو عالمی سبحان اللہ ایک جہاں تے 100 عالمی اکٹھا تھی دے سارے مفتی ہوئے سبحان اللہ تھی ونجے نماز دا ویلا 100 جو عالم ہے
شریعت آتی ہے نماز دا ویلا تھیوے تا مسلح تے کون انہاں دا امام کون بنے یکے جو عالمین سبحان اللہ شرع ساری شریعت آتی ہے کنز الدقائق فقہ دیا کتاباں چے احقہم بالامامت عالمہم بسنت سبحان اللہ شریعت آتی ہے 100 عالم چوں امامت دے مسلح تے او کھڑوے جیندہ علم سارا کل زیادہ ہوئے وقت جیندی قرات تے علا سارا کل سونا ہوئے وقت جیندی صورت جکاں کل سونی ہوئے وقت جیندہ اخلاق سارا کل زیادہ ہوئے جیندہ کردار اچھا ہوئے الغرض 100 عالم چوں مسلح تے او کھڑوے جڑا ہر لحاظ نال پہلے نمبر تے ہوئے یارو تے کو تمہیں کو شریعت آتی ہے جتھا 100 عالمی کٹھا ہوئے امامت او کراوے جیندہ علمی زیادہ ہوئے حسنی زیادہ ہوئے جیندہ آدم تو گھن کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں رسولوں کو اکٹھا کر کے تجار کو اللہ عام مسلح تے کھڑائے اے دسائے عالم دا امام دا علم زیادہ ہوندہ ہے مصطفیٰ دا علمی سارا کل زیادہ ہے مصطفیٰ دا حسنی سارا کل زیادہ ہے رحمت سارا کل زیادہ ہے کردار سارا کل زیادہ ہے اللہ رب العزت نے امامت مسلح تے کھڑا کے دسائے کوئی نبی اور رسول کئی عظمت تے شان دے اعتبار نال محمد عربی دے برابر نہیں تھی سکتا محمد عربی سارا کل افضلین اس وقت سارا دے امام تے سارا دے سردار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے معراج علی رات سارے نبیاں کو کھڑا کے دسا دیتا ہے جو مصطفیٰ امام انتے سارے مقتدین موسیٰ علیہ السلام خدا دے کلیم اللہ نبوت دیتی ہے اتو رسالت دشان ہے او بھی دیتی ہے اولو العظم رسول بڑھائے وہ کلیم اللہ کوہ تور تے آئے سبحان اللہ سبحان کوہ تور تے کھڑ کے لوح محفوظ کو دیٹھا سبحان اللہ کوہ تور کتا ہے تے لوح محفوظ کتا ہے سبحان اللہ کوہ تور زمین تے سبحان اللہ لوح محفوظ اسمانہ دے اتے سبحان اللہ اے موسیٰ علیہ السلام دی نگاہ دا کمال ہے زمین تے کھڑا ہوئے تے سارے لوگاں دے عمل دے دا کھڑے سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام دی عظمت کوئی کروڑا سلام ان سبحان اللہ لیکن نبی پاک دی کیا عظمت ہے حضور غوث اعظم 11ویں والے پیر فرمایا اینی فی لوح المحفوظ فرمایا موسیٰ کلیم دی شان پر حق کے او کوہ تور تے کھڑ کے لوح محفوظ کو دے دیا میں عبدالقادر جیلانی بغداد دے مسلح تے بے کے لوح محفوظ کو دے دا اے مصطفیٰ دے غلامہ دی شان ہے موسیٰ کلیم کوہ تور تے ڈٹھا سبحان اللہ اتے امت دے فیصلے تقدیران لکھیاں پہنین لوح محفوظ تے لکھا ہے من اتانی داخل الجنہ من اسانی داخل النار اللہ فرمائے جیرا اللہ دی تابعداری کرے اندے واسطے جنت ہے جیرا نافرمانی کرے اندے واسطے دوزخ ہے ہر امت دے بارے ہی دو فیصلے لیکن ایک امت ایسی ہے جن دے بارے رب نے نوری قلم نال لکھا کھڑے امت مذنبت رب غفور امت بھی ڈاٹھی گناہگار ہے انہاں دا رب بھی بڑا رحیم ہے امت دے گناہ بھی بہت زیادہ ہے انہاں دے رب دی رحمت دا سمندر بھی بہت زیادہ ہے امت بھی بہت گناہگار ہو سی گناہوں دے باوجود بھی جنہاں رب دے دروازے آسی ایک واری توبہ کرے سی اللہ پچھلے سارے خاتے معاف کر دے سی موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی ربی جعل امتی آئے اللہ اے جری امت بنائی بھی اجعل امتی اے میں کڑے چاہ اے میری امت بنا چاہ اللہ فرمائے نہیں کلیم اے سارے یار دی امت ہے آمنہ دے لال دی امت ہے موسیٰ علیہ السلام بنا دی تھا کہ پہلیاں جریاں امتہ گزری ہیں انہوں دے واسطے اے ضروری ہے کہ اگر کپڑے کو ناپاکی پلیتی نجاست لگے تو کپڑا ایویں پاک نہیں تھی نا پانی نال اونجھا کو کٹنا پوندے ملا جیوان نور و نواری کی افراد تفرید دی صراط مستقیم دا جیتا مانا ذکر کی تے ہوندے ویجے ذکر فرمائے اونجھا ٹوٹا کپڑا پوندے پانی نال پاک نہیں تھی نا لیکن ایک ایسی بھی امت ہے کہ او کو اگر پاکی دی ضرورت ہوئے تو مٹی نال تیمم کرے چاہ اللہ کو پاک کر چھوڑے سی
مٹی گندا کریں دیئے مٹی میلا کریں دیئے لیکن وہ ایسی امت ہے اگر وہ مٹی نال تیمم کرے سی مٹی نالی پاک تھی ویسی موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی آئے اللہ اے امت میں کو دے چا اللہ فرمائے نہیں کلیم اے سارے یار دی امت ہے ختم نبوت دے تاجدار دی امت ہے موسیٰ علیہ السلام ڈٹھا بھئی ہر امت واسطے کوئی مخصوص عبادت دی جائے ہر جاتے عبادت نہیں تھی دی لیکن ایک امت ایسی ہے انہوں نے واسطے کھلا اعلان ہے جو اعلات لی الارض مسجد و طہورا انہوں نے واسطے اللہ ساری زمین کو پاک کی تھے جتھا سجدہ کرے سن رب قبول کرے سی موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی آئے اللہ جائے امت تے اتنا راضی ہیں اتنا کرم کی تھی مہربانی کر اے امت میں کو دے چا اللہ فرمائے نہیں کلیم اے بھی سارے شہر دی امت ہے اے بھی ختم نبوت ہے تاجدار دی امت ہے موسیٰ علیہ السلام جلے امت دیاں شانہ ڈٹھیاں عرض کی تھی خدایا اگر اے امت میں کو نہیں دیں دا میری امت نہیں بنے دا وقت مہربانی کر جیرے محمد دی اے امت بنائی بھی میں کو بھی اسے دا امتی بنا چاہ آئے اللہ اگر امت میرے حوالے نہیں کرے دا اگر میری امت نہیں بنے دا تو وقت مہربانی کر میں کوئی امت عطا کی تھی میں کو بھی اسے محمد عربی دا امتی بنا چاہ شادی فرمایا چون بشانش نکاح موسیٰ کرد شدن از امتش تمنا کرد جب موسیٰ علیہ السلام جیا جلیل القدر رسول نے محمد عربی دا مقام و مرتبہ دی تھے امت دی شان دی تھی ہے انہاں بھی تمنا کی تھی خدایا میں کو اس سے نبی دا امتی بنا یارو جائے محمد عربی دی امت دا مقام و مرتبہ ہو سی اللہ ان نبیوں دے رسول اور رسولوں دے امام کو کتنی شان اور عظمت عطا فرمائی ہو سی ایمان ایمیں شاہ ہے نا بندہ جیدے ہی بڑھا ہوئے ایمان جوان ہوں دے بندہ جیدے ہی بڑھا ہوئے کوئی بندہ ہو سی مصطفیٰ دی عظمت سڑ سی ان دے جسم دے بوجھ آ سی دماغ چکر کھا سی لیکن اے دادا پیر بارو پیر سواق تا غلام خوش آسم دا مننا نالا اتنا بڑھا تھی کہ نارے کون لویندہ پہ میں تو تھوڑا دنیا کا سبحان اللہ کو آنکھیں آنکھیں نارے لو سبحان اللہ ایویں نہیں نسلائے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پار دو پار کی ہے پتہ لگ دے دل چ ایمان ہوئے تو گال مصطفیٰ دی عظمت دی تھی دے میرا دل چ ایمان ہوں دے وہ پھول دی طرح اپنی خوشبو آپ نے سہن دے وہ کو دے سامنا نہیں پوندا میں مومنہ دے سامنا نہیں پوندا میں امتیاں دل چ ایمان ہوں دے تو ان دی خوشبو آپے بہر آمن لگ میں دیئے اللہ نے تیرے میرے آقا کو جڑی عظمت دیتی ہے جلے معراج والی رات آئیے ساری دنیا کو پتہ لگی ہے دنیا تو اصل تلے رہ گئی ہے آسمانہ تے نبی بھی اپنے اپنے ٹھکانہ تے رک دے گئے اگو آ گئی ہے سدرۃ المنتہا جبریل ہی نالے سبحان اللہ جبریل صدرہ تے کھڑا لگے حضور فرمایا جبریل اگو تے جلنا یاری تا توڑ نہیں بھا مکہ چو گھن کے آئے اقصا تک آئے اسمانہ تے آئے کیوں رکتا پہ چو در دوستی مخلصم یافتی انانم جو صحبت چرات آفتی جبریل مکہ چو میں جیا سونا یار بنایا آوی رستے تے کیوں کھڑتا پہ بدو گفت سالار بیت الحرام اے وہاں ملے ہاں ملے وہاں برتر خرام سونے نبی فرمایا جبریل تیرے تو 600 پر ان ہکو پر کھڑا میں ساری دنیا تے بہت ہی سی اتنے لمبے پرال ہے صدروں تے کھڑ دیں اگو تے جلنا اگو تے چل عرض کی تھی یا رسول اللہ یک موے سر گرتر پرم فروغ تجلہ بسوزت پرم یا رسول اللہ سر علی وال جتنا اتو تے تھیما میرے پر جل دیں یا رسول اللہ میری طاقت جواب رہ گئی ہے 600 پر جواب رہ گئے اجا تا صدرہ ہے اگو عرشہ سی وقت حجاب عظمت آسن صدرہ دلتے نوریہ دا سردار جبریل امین رکدہ بھی ہے جبریل ہکریارے حضور دی خدمتی چاہے بڑے خوش حضور فرمائے جبریل کو خوش نظر آنے کوئی گال تا دس یا رسول اللہ دھنوت اللہ آج اللہ دے ایدہ نیڑے تے قرب بچ گیاں اتنا قرب پہلے کلا نصیب نہیں تھیا حضور فرمائے جبریل دسات صحیح کتنا نیڑے تھے یا رسول اللہ بینی و بینہو 70 الف حجاب من نور یا رسول اللہ میرے اور اللہ دے وچالے 70,000 پردے رہ گئے
70,000 پردے دے پرو کھڑ کے رب دا جمال دی ٹھم او جبریل جرا 70,000 پردہ دے پرو جمال دے دے ان دی خوشی دی انتہا کوئی نہیں لیکن جلے معراج ہوئی رات ہے او جبریل سدرہ دے کھڑتا پہ او 70,000 پردے چاک کی دل ذات مصطفیٰ نے حد توریل ذات مصطفیٰ نے بننے ختم کی دل ذات مصطفیٰ نے بغیر پردوں نے سمتنا فتدلہ دے مقام دے بن کے اگر بغیر حجاب دے رب دے جلوے ڈیٹھل محمد عربی نے ڈیٹھل علامہ قدسی بولا شی مرغ روح ہیج کس از انبیاء نتافت آن جا کے تو ببالے کرامت پری دہی ہر یک بقدر خیش جائے رسید است آن جا کے جائے نیست تو آن جا رسید آئی یا رسول اللہ ہر کے دے مقام دی حد یہ بننا ہے اگر حد توریل تو تے ذات مصطفیٰ نے تروریل بننے ختم کی دل تے ذات مصطفیٰ نے چشتیاں دا پیر حافظ شرازی بولا آن جا کے آ رسید آن جا نہے چکسرا شہباز لا مکارا آن جا کجا مکسرا امام احمد رضا تاجدار بریلی بولا وہ لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جن کا مکان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ این دنیا دے اعتبار نال اچھی چو اچھی جھا اللہ دا عرش ہے سبحان اللہ لیکن جلے معراج علی رات ہے یہ جبریل جرا نوریاں دا سردار ہے او بھی مصطفیٰ دی گرد راج رہ گئے اور معراج علی رات عرش مصطفیٰ دے قدمہ دے تلے خدا اپنے شہر کو اتنی بلندی تے کھڑا کے اونچائی تے کھڑا کے کائنات کو دسا ہے اور دنیا والوں کائنات والے تو محمد عربی دے قدمہ کو نہیں پہنچ سکتے کہ مصطفیٰ دیا تلیہ ساری کائنات اونچیل ساری کائنات والے جس مصطفیٰ دے قدمین کو نہیں پہنچ سکتے ان دے چہرے وضحا دی عظمت کو کون پہنچ سکتے ان مصطفیٰ دی رفعت و بلندی کو کون پہنچ سکتے تا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرمایا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حق ہوں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یا رسول اللہ ساکل کوئی پیمانہ کوئی نہیں ساکل و الفاظ کوئی نہیں او سوال کوئی نہیں جیرے نلتے محمد دی تعریف نساؤں بس اسا یہ گالا دے جو خدا دی ذات دے بعد عظمتہ تے شانن تے محمد عربی دیل اللہ کمال دیتل تا مصطفیٰ کو دیتل امام احمد رضا تاجدار بریلی بولا مالک کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے مالک کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیبے تنائی سے ہیں بری حیران میرے شاہ کیا کہوں تجھے یا رسول اللہ تیرے جرے کمال او گنر لے عیب تو پرتے ساری کائنات رل بنجے تے محمد دی عظمت شمار نہیں کر سکتی یا رسول اللہ میں حیران تے کو مالک آکھاں مولا آکھاں لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق آقا کہوں تجھے یا رسول اللہ بس یہ گالہ دے ہیں جو اللہ دے بندے ہی گئے تے خدا دے ساری کائنات دے بندہ دے سردار ہی گئے آقا تے مولا ہی گئے گویا معراج علی رات مصطفیٰ دی عظمت دے سامنے ساری کائنات تلے مصطفیٰ دا بلند و بالا مقام دا سیندہ تے کہ جتنی عظمت اللہ نے کائنات ہی اپنے یار کو دیتی ہے سارے جہان ہی کو عطا نہیں فرمائی سبحان اللہ نبی پاک دی تا عظمتی وراء الورا ہے سبحان اللہ ولی کو اللہ کتنی شان دیتی ہے عبارت میں کچھ یاد ہے یہ کتاب برکت واسطے میں چاہیے سبحان اللہ شیخ محی الدین عربی ابن اکبر سید المکاشفین سبحان اللہ غوث پاک دا روحانی پتر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں دے ابے دی اولاد کوئی نہیں حضور غوث پاک دی خدمت ہی حاضر تھے سبحان اللہ ہر کی حضور کوئی بچڑے ہی کوئی نہیں حضور غوث اعظم فرمایا میری کانڈ نال کانڈ لا ہک بچڑا میرے کول بچہ کھڑا ہے میں تے کڑے نا
شیخ محی الدین عربی ابن اکبر تے کتاب امام عبدالوہاب شارانی 973 ہجری جنہ دا وصال ہے نا کے ہے الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر 973 ہجری جنہ دا وصال ہے یعنی 600 سال تھیوانا لے این کتاب دے لفظاں دا معنی اے تھیندے ہے کہ جرے پچھو صحابہ تو تابعین تے این زمانے تک ہیرے تے موتیاں کو سچے عقیدیاں انہاں این کتاب وچ لکھیں انہاں فرمائے ولی کو اللہ کتنی شان دیں دے فرمایا ان العرش وما ہواہا میت الف مرتن اے جرا جہان ہے عرش کرسی لہو قلم ایو جیاں کروڑ جہان ہوئے تو وہ کروڑ جہان کو اکٹھا چا کرو وضع فی زاویت من زوایا قلب العارف ای جہان جیاں کروڑ جہان ہو مل 10 کروڑ جہان اکٹھے کر کے ہک کے ولی دے دل وچ رکھو چاہ ماں حسا بے کو پتہ ہی نہ لگ سی میرے دل وچ کشے آئیے سمجھو سبحان اللہ اے جہان جیاں اے علماء بیٹھے الف مراتین سبحان اللہ 1000 کو 100 نال ضرب دیو تا 10 کروڑ تھیندا ہے مانے 10 کروڑ ہی ہوتیاں جہان ہوویں سبحان اللہ ولی دے دل وچ رکھو چانا سبحان پتہ ہی نہ اللہ لگ سی یعنی ولی دے دل دی چونڈی چاہے سبحان اللہ کیوں کوئی دلیل ہے فرمایا دلیل ہے نا کیری واہ واہ فرمایا کیف یحسو بالحادث من وسع القدیم وہاں کہو جرا اللہ دے لا یسونی اردی ولا سمائی اللہ فرمائے دے میں نہ زمینہ شمانا نہ آسمانہ شمانا کہہ جاتے نہ سمانا اگر سمانا تو مومن دے دل ہی سمانا فرمایا جائے خدا ساری کائنات ہی نہ سماوے تے مومن دے دل ہی سماوے پتہ لگ دے ہوں ولی دے دل کو وجھ کے کوئی شے ہے ہی کوئی نہ یارو ہک ولی تو دل اتنا وسیع ہے اتنا کھلا ہے ولی دا دل سبحان اللہ کتنے کمال ان ولی شان تے پہنچا کینے سبحان اللہ سبحان نبی دا کلمہ پڑھس تا پہنچا ہے نا نبی دی غلامی والا پٹا اپنے گلے پاتس تا پہنچا ہے نا اور وقت او وری راتی جا گئے سبحان اللہ محنت کی تیس تے ساری زندگی آتا آئی کلمہ نبی دا ہے عمران دا گانا تے پردہ پڑھیندہ ہے حسن نمانا اے دنیا ہے فانی اتھا کہنی رہنا سبحان اللہ او ولی سبحان اللہ جیرا ساری زندگی مجاہدے کریں دا رے محنتہ کریں دا رے تے نبی دی غلامی نال اوندہ سینہ اتنا وسیع تھے یارو جیرے محنت کی دیئے تے اوندہ سینہ اتنا وسیع تھے اوندی اتنی عظمت ہے و جیرے محمد عربی دے سینے کو اللہ آپ بڑا ہے اندے فخر کی تے علم نشرہ لکا صدرہ کا اے میرے حبیبہ تیرے سینے کو ایسا بڑا ہے اتنا کھلا کیتا سے علم نوسے صدرہ کا ہوا عالم الغیب و شہادت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستان عالیہ پیر سیال شریف آستان عالیہ پیر باری شریف تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جن کی عطا گہرائیوں سے چشم ما روشن دل باشاد سیدی حضور تاج الفقراء کے صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ حضرت عبدالصمد الباروی صاحب الحسنی تشریف لائے، ہمیں ہماری انتظامیہ کو اور اس محفل کو رونق بخشی، ان کے ساتھ آنے والے دیگر تمام علماء کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ ساری خوش نصیبی ہے کہ بلا حضرت صاحب جلوہ گار تھے ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ سے تو ہک ولید دل امام شارانی شیخ محی الدین ابن عربی فرمایا کہ ولید دل اتنا وسیع ہے کہ اگر اندے اندر 10 کروڑ جہان رکھے ونجن ان کو پتہ نہ چل سی، فرمایا جیرے ولی محنت کر کے حضور دی غلامی دی برکت رہی مقام تے پہنچائے تو جے محمد عربی دا سینہ اللہ آپ بنایا ہو سی، اتے فخر بھی کیتا ہے علم نشرہ لکا صدرہ کا محبوبہ ستر سینے کو کتنی عظمت دیتی ہے۔ سید اسماعیل حقی فرمائے 1133 ہجری جنہ دا وصال ہے علم نفسے صدرہ کا اوا عالم جل غیب و شہادت ہے، محبوبہ جیرہ تے محمد دا سینہ ہے عالم غیبی ہوندے وچے عالم شہادت ہوندے وچے۔ امام بصیری دو لفظ بات کی دے فرمایا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَتَرَّتُهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یا رسول اللہ تیرے ذلت قلب وچ اللہ نے جڑے سمندر رکھے دنیا تے آخرت تا ہوندے وچ دو چھوٹیاں جڑیاں نہراں ہیں۔ اب جبریل تھیاں نورانی فرشتہ، امام شارانی فرمائے لو عاش جبریل عمرن طویلا، بے مقام تے فرمایا لو عاش جبریل الى 100 سنۃ الى الک 100 سنۃ الى ما لا نہایت لہ، فرمایا جبریل دی جڑی ہن عمر ہے اتھوں ڈوری عمرہ پاویا لکھاں ارباں کروڑاں سال پاویا تے رسول اللہ دی شان کو پہچانن لگیا، فرمایا جبریل دی عمر ختم تھی ونیا محمد عربی دی عظمت دا چوتھا حصہ ہی نہ پا سکیا، اس واسطے کہ جڑی مصطفیٰ کو اللہ نے عظمت عطا کی تھی میرے سونے نبی رسایا ساری کائنات والے میں مصطفیٰ دی عظمت و شان کو پائے نہیں سکتے، اس واسطے حضور سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر عالم ارواح تو گھن کے عالم خار و مزار تک میرے نالے جنت تک میرے نالے، لیکن ابو بکر یاد رکھیں اللہ نے میں محمد کو جری عظمت دیتی ہے میری حقیقت سوا میرے خدا دے کوئی نہیں جانتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، اس واسطے حضور کو جری اللہ نے عظمت دیتی ہے اوندا پتہ آج نہیں لگا قیامت دے نہیں لگ سی۔ مولا مرتضی علی شیر خدا فرمینے العالم کلہ نائمتن، آپ فرمینے نے جہان علی ستے پہن نیندری دی، انہاں کو نہیں پتہ لگتا نیندر بندے کو کیسے دا پتہ لگ دے، فرمایا ہے ہون نیندرین جلے آسی قیامت دریہارا انہوں قیامت دریہارا آسی، فرمایا قیامت آوے سی انہاں دی آنکھی کھل ویسی تے محمد عربی دی شان اور مقام تے مرتبہ کھل ویسی، اس لیے انہاں کو پتہ لگ سی خاتم المحدثین برکت رسول فی الہند شیخ عبدالحق محدث دہلوی 1050 ہجری جنہ دا وصال ہے، انہاں مدارج فرمایا ترا روز زار میں کرتد مقام محمدی چیست، فرمایا قیامت تیری ہارے پتہ لگ سی جو اللہ تیرے میرے آقا کو کتنی شان دیتی ہے، فرمایا شام شام اوست حکم حکم اوست بحکم رب العالمین، قیامت دریہارا سر مصطفیٰ دی عظمت رکھامر دریہارا ہو سی، اس قیامت دریہارے اگر آدر چلدا ہو سی رب دے حکم نلتا اوہی محمد عربی دا چلدا ہو سی، اس قیامت دریہارے مصطفیٰ دی عظمت اور شان دا دنیا والا کو پتہ لگ سی کہ اللہ نے سارے حبیب کو کتنی عظمت دیتی ہے۔ جب قیامت دنی آسی تو حضور فرمایا انا حاملو لواء الحمد آدمو فمن دونہو تاتا لوائی، فرمایا قیامت دریہارے اللہ جھنڈا میرے ہاتھی عطا کرنے لواء حمد میرے ہاتھی جو سی او پیر سراغ اور حضرت پیر بارود غلامو چاکم مبارک ہوئے جس لواء حمد تلے تسا کھڑے ہو سو، بابا آدمی اسے جھنڈے دے تلے ہو سی، دادا خلیل اللہ اسے لواء حمد تلے ہو سی، موسیٰ
کلیم اللہ اسے جھنڈے دے تلے ہو سی قیامت دے دہاڑے سارے نبی تے رسول ہی جھنڈے دے تلے آ کے دسندے پئے سن جڑے جھنڈے دے تلے امتاں کھڑیاں اسیں اسے جھنڈے تلے کھڑے ہیں پتہ لگدا جی اے ساری خلقت مصطفیٰ دی امت اسیں اسے محمد عربی دی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت قیامت دے دہاڑے میدان قیامت جو لگ سی کان مقدارو 50,000 سنہ دہاڑا اسی 50,000 سال دا آواز تھوڑی زیادہ فرماؤ چاہو 50,000 سال دا گرمی شدت دی بندے کھڑے پسینہ جو ڈب دے پہن یہ جو کھڑے ہو سن اللہ انہاں دے دل اچھ الہام کرے سی اللہ دل اچھ گھتے سی اتھائیں جو کھڑے ہوئے ایمیں کھڑے راسو اچھا تے کھڑے جو نہ رہو کنتے ونجو نہیں کوئی منہ ایو جی ہے جایا بغیر وسیلے دے اللہ دے سامنے حاضر تھی وے اللہ دل اچ گھتے سی بھئی آج قیامت دی سختی تو نجات چاہندے وے تا ہیلا وسیلہ بناؤ آج کے پاک دے دامن کو نہ پو کہندے دروازے تے آونجو اللہ دل جو الہام گھتے سی سبحان اللہ اس سے لے جڑے دنیا تے آدیاں لگ دے وہ تھوڑے کو لی اگو ہوسن ہر کوئی اکسی لو استشفانا الہ ربنا سبحان اللہ اوہ فلانا کوئی سفارشی نہ بناؤں جرا اللہ کو ہیلا وسیلہ بناوے سادہ ون کے گال کرے کوئی سفارشی نہ گولوں جرا اللہ کو ون کے ساری سفارش کرے سبحان اللہ سبحان اللہ آکسن حکمے کو آکسن یار سفارشی تو بناؤں تے بناؤں کہہ کہوں سبحان اللہ اللہ دے سامنے ونجے کہوں سبحان اللہ آکسن کیوں نہ آدم علیہ السلام کو ونجوں سادہ ابے پیو پترہ تے کیڑے مہربان ان سبحان اللہ سارے اکٹھے تھی کہ آوے سن عرض کرے سن انتا ابونا و خلیفت اللہ آدم دی تعریف پہلے کرے سن اپنا دکھڑا سنے سن آدم علیہ السلام فرمے سن اذهبو الى غیری سبحان آدم علیہ السلام اکثر اللہ دے جلال دے سامنے میں تو شان نہ دکھیندا میں بوہے تے لگے ونجو غور کرے اذهبو الى غیری اینیا تے اذهبو الى اللہ ہے اللہ دے بندے وے جنت اللہ دیئے آدر اللہ دا چلنے کنتے آئے ہوئے رب دے کول ونجو نہیں او اینیا تے اللہ تو ونجو او آدر غیر تو لگے ونجو پتہ لگ دے آج دنیا تے کوئی مننے تے باوے نہ مننے قیامت تیری ہارے یہ تک پہلے اللہ سارے یاران دے دروازے نہ لکھے سی اسے لگا لی کہندی نہ سن سی اس واسطے دروازہ تے تو ون نہیں یہ تیری مرضی ہے شرمندہ تھی کہ ون نکو ساما تھی کہ ون یا سیالہ تھی کہ ون ایک بندہ آوے شادی تے اس کو دعوت نہ ہوئے سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ شادی تے آوے تے دعوت نہ ہوئے او کی نہیں آسی تے ایک دعوتی ہوئے مہمان خصوصی ہوئے او کی نہیں آسی یار مہمان عزت نہ بڑھاؤ سبحان اللہ آونا تا ہکری ہارے ہی بھی قیامت تیری ہارے ضرور آو نہیں اے تیری مرضی ہے شرمندہ تھی کہ یا عزت نہ لا امام احمد رضا بریلی تے پٹھان پہلے نسائے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تے بابا ساری زندگی آدائی آئیو نہ درتے تو کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دئی محمد آج مصطفیٰ تے دروازے آج مصطفیٰ دے دامن شفاعت جاون یہ سارے آوے سن آدم فرمے سن اللہ دے سامنے شفاعت میں نہ کرن تے بے بوہے لگے ونجو نوح علیہ السلام کو او اکسن بے تے لگے ونجو یکاں کول پھر دے آخر تے عیسیٰ علیہ السلام کول عیسیٰ علیہ السلام دی تعریف کر گھن سن عیسیٰ علیہ السلام فرمے سن معاشر والو اللہ دے سامنے شفاعت تو میں بھی تھوڑی نہ کر سکدا ہیک تھوڑے نال مہربانی کرے نا دروازہ میں دکھا سکدا بوہا میں دکھے نا ونجنا تھوڑا کم ہے دروازہ میں دکھے نا پہنچنا تھوڑا کم ہے او دروازہ ایو جی ہے اتھا جیڑا گیا ہے خالی نہیں آیا او کئی مترے ہی انہوں دی زبان دے ہوتے نا ہے ہی کوئی نا عیسیٰ علیہ السلام فرمایا دروازہ میں دکھے نا امام احمد رضا فرمایا اشارہ میں کرے نا بخدا خدا کا یہی ہے در خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں عیسیٰ علیہ السلام اکسل اذهبوا الى محمد اے محشر والو سدھے محمد عربی دے قدمت ونجو او رب دا حبیب او تھوڑا سفارشی بان ونجے رب ان دی سن دئی ہے تے منے دئی ہے ہون اکٹھے تھی کہ آوے سن حضور دی خدمت
خدمت حاضر تھی سن اللہ اپنی شان دے لائک عرش تے جلوہ گر ہو سی سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں مسجد تے کہیں دکان تے لکھا کرو یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد سبحان اللہ دکاندار چینج تھی ونجے ہفتے بعد ونجو تو اتنے لکھا کرے یا حیو یا قیوم چنگی گالے اللہ دا نائے برکت تھی دیئے لیکن یا رسول اللہ مدد کیوں مٹا کر ہے پہنے مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تو کو ہون نظر آن دے نہیں دستا ہون نہیں دستا اللہ کو مدد منگو رسول کو نہ منگو تے جلے قیامت دری اللہ سامنے اسی اسیل رسول کو کیوں منگ دے وے اسیل رسول دے دامن شفاعتی کیوں چھپ دے وے ہون مصطفیٰ دے دروازے کیوں آئے وے ساری خلقت اکٹھی تھی کہ تیرے مصطفیٰ دے دروازے ہسی اللہ بسیدہ ہسی او دنیا تے من دون اللہ آکھر والو او خیر اللہ آکھر والو اے من دون اللہ نہیں اے رسول اللہ ہے حبیب اللہ ہے قیامت دری ہارے یہ تک خلقت کو یار دے قدمہ جنا رہے سو اسے تک کہنے لال گالی اکھرے سو کہندی سن سائی نا یہ لے سارے اکٹھے تھی کیا سن عرض کرے سن کیا سن قیامت دے رہارے انت حبیب اللہ و خاتم النبیین یا رسول اللہ تسا خدا دے حبیبی دے اور بارو شریف آلے کروڑا روپے لا کے ختم نبوت دی کانفرنس کرے نیل ساری زندگی نعرہ لیندے سے تاج دارے ختم نبوت یا رسول اللہ وہ نعرہ پکا کے آدھی آدھے کرے تسا خاتم النبیین وے یا رسول اللہ تھوڑی خدمت اے کھرے کرم نوازی کرو یا رسول اللہ اسا بے سہارا دا سہارا بنو بے آسرا دا آسرا بنو یا رسول اللہ رب دے سامنے ساری شفاعت کرو ہر کیا کھائی بے بوہے ونجو لیکن ایک کریم اے نہیں آدھے بے بوہے ونجو اے آدھن آنا لہا غلاموں دیر کر کے آئے غلاموں شفاعت تو میں کرنی ہے میں مصطفیٰ تواری شفاعت کرنے والا ہم حضرت جامی فرمایا چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ حضور جلے دامن شفاعت دی امید نہیں ویسل دل جھاتے آوے سن کہتے ہیں جھاتے تا آ گئے ہیں تھوڑا جیاں پچھو دے توجہ فرماؤ اے جلے پہلے کھڑے آن انہاں کو کیا کھائی سفارشی بناؤ کیا کھائی اللہ تعالیٰ دل گھتا آئی نا اللہ اے جو مہربانی کیتی ہے بغیر ہیلے وسیلے دے تھوڑی گال نہیں منی دی اے بھی مہربانی کریا چاہی بے پاسے نہ ونجو انہوں سدھے میرے یار دو ونجو جو منی جنی اس سے دیئے یہ 50,000 سال دے ہارے بوئے کیوں پھرے نوتے نہیں اللہ تعالیٰ سدھا راہ نہیں لایا انہیں سدھے لگے ونجو پھر دے رہے اچھا تے آدم کو جو گئے علیہ السلام وہ کوئی پتہ ہے نہیں جو شفاعت ہی کے آمنہ دلال کرنی ہے وہ سدھا انہوں انتے بھیج رہے ویا اے سارا کو پھر دے آخر تے کیوں آئیں اندھی حکمت کتاباں اس واسطے شارج مختلف پالٹیوں نے نسا کہیں پالٹی دینے اسا حضرت پیر بارودی پالٹی دے ساڑے گلے چونہاں دا پٹائیں اسا کہیں پالٹی دینے آل نہیں اللہ کرے کہ بال دا خدا نہ خاصا موٹر سائیکل دی پلیٹ نہ ہوئے تے پولیس پکڑ گنے ناظم صاحب ونجے وہ چھوڑ دے سن بھائی پالٹی والے آکسن یارا تو ساڑے ناظم صاحب دو نہیں آیا ونجے نا فون کریا بندہ چھوٹ ونجیا بیا کیا یارا ساڑے فون دی ضرورت کو نہیں ساڑا نا چاہویا تا چھوٹ ونجیا اگر اے سدھے انہوں نبی پاک دی خدمت آن دے تا حضور دے دروازے تو خالی نہ لینا جنت تا ونیا مل پرلا پاسا تا رہ ونیا کئی آنکھیں نا بارویو ایویں تو ساتھ وے سارے نبی دی شان ہے اگر اسا اون پاسے ویندے تو شفاعت او بھی کرے نا ان تے گئے جو نا سے ان تے ویندے تو او بھی شفاعت کرے نا اللہ فرمائے محبوب جے کو جتھو امید سارے دروازے کھٹکا گھنن جلے آخر تو تیرے دروازے حاصل کریم و نجی مسیح و شفیع سبھی سے کہی کوئی نہ بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اللہ سارے دروازہ دا چکر اس واسطے لگائے اپنے حبیب دی عظمت دا اظہار فرماوے میرے سونے نبی فرمایا اس نہارے انا خر ساجدن میں سجدے سر رکھسا اللہ فرمائے سی ایفا راسک یا محمد سل توتا وشوا تشفا محبوبہ اپنا سر انور تچا تو منگدہ ویسے میں دیندہ ویسا محبوبہ ساری عطا دا پیمانا تے محمد دی رضا ہے اور سونے نبی فرمایا عرش دی سنجی جانب کرسی اسی محمود علی اللہ میں کو اندے ہوتے بلہے سی جلے میں کرسی تے بہ ویسا حضور تا چہرہ وطہا دنیا
نال دا لکھ سورج کی طرح چمکدا ہو سی. حضور فرمایا سارے فرشتے میرے عید کی عید چکر لیندے ہو سن, اس نہارے فرشتے بھی میرے دامن شفاعت کی جگہ گھندے ہو سن, اور ساری کائنات والے میں مصطفیٰ دی تعریف کریں دے ہو سن. ہر زبان دے ہوتے میرے ذکر خیر ہو سی, میرے نام دے ترانے ہو سن. امام احمد رضا اسے منظر کو بیان کریں دے فرمایا دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی. جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا ہے, خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, آستانہ عالیہ پیر سراج شریف, آستانہ عالیہ پیر بارو شریف. لبیک 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 یا رسول اللہ, رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 الحمدللہ ثم الحمدللہ. عظیم مذہبی سکالر, محقق و مفکر اسلام, حضور مناظر اسلام, مناظر اہل سنت, حضرت علامہ مولانا مفتی شوکت علی سیالوی صاحب اطال اللہ عمرہ تشریف لے آئے. ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور ان کے ساتھ رونق محفل بنے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر احمد حسن الباروی صاحب, ناظم اعلیٰ جامعہ خیر الانام, وہ تشریف لائے. ہم ان کو بھی صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ دیگر جو علماء اور رفقا تشریف لائے ان تمام کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر مناظر اسلام فخر اہل سنت قبلہ مفتی محمد شوکت سیالوی صاحب آپ جلوہ گر تھے تے انہوں نے نالی میرے استاذ گرامی شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ صاحبزادہ احمد حسن صاحب باروی آپ بھی جلوہ گر تھے. اے قبلہ پیر صاحبزادہ احمد حسن صاحب میرے استاد بھی ہیں, اور میں سمجھدا کہ یقیناً اے انہاں دی کرامت ہے. میں جلے پہلے داخل تھی ہم نا فارسی پڑھن, یعنی مدرسے پہلے ہفتے آیا ہوں, تو میں آپ دے نال خدمت اجرانا آپ میں کو فرمائنن مارا مفتی عمران. میں سمجھدا انہاں دے اون زبان تے بول مبارک دی برکت ہے, خدا دے فضل نال دوترے لفظ بھی آ گئے, انہاں دی برکت نال فتوے بھی لکھنے ہیں اپنے علاقے چ. اے انہاں دی کرامت سمجھو, انہاں پہلے برکت والے لفظاں نال میں کوئی نوازا آئی, تے انہاں دی برکت نال میں دو چار لفظ سیکھ گیا. قبلہ شیخ الحدیث صاحب چونکہ جلوہ گر تھی گئے, میں ان مناسب نہ سمجھیندہ کہ تھوڑے تے انہاں دے درمیان حائل تھیواں. اللہ تعالیٰ انہاں علماء دی برکت دینال ساکو علم نافع عطا فرماوے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. بلا تاخیر خطاب ذیشان شروع ہوگا. حضرت علامہ مولانا مفتی مناظر اسلام مفتی شوکت علی سیالوی صاحب کا ان کی آمد سے قبل ان کے خطاب سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائے, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ رسالت,
تو مفتی عمران باروی صاحب فرما رہے تھے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، قیامت میں نہ مانیں گے گر مان گیا تو، ٹھیک ہے۔ اور امیر المجاہدین نے تو سبق ہی یہی پڑھایا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام ہرگز، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لبیک لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، 2 بار کہنا ہے۔ امیر المجاہدین ہمیں سبق پڑھا گئے سکھا گئے، 2 بار کہنا ہے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ